موضوع الدرس في التخويفات والتهديدات للكفار والمشركين سورة المرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تخویفات بھی ہیں، تہدیدات بھی ہیں کفار و مشرکین کے لیے جنہوں نے قدم قدم پہ تکذیب کی. اللہ کی وحدانیت و الوہیت، اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی بھی تکذیب کی، انبیاء اور رسل کی بھی تکذیب کی، اللہ کے قرآن کی بھی تکذیب کی اور یوم قیامت کی بھی تکذیب کی. تو ان کے لیے یہ ساری تہدیدات ہیں. چونکہ تہدیدات بھی 10 مرتبہ آئی ہیں اور ویل یوم ذل المکذبین بھی 10 مرتبہ آئی، یعنی ہر تہدید کے بعد اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں، جھٹلانے والے. اب ہم نے کل کی جو آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ مومنوں کو فرمائیں گے کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو. ہنیئن کا معنی یعنی ایسا کھانا پسندیدہ، لطیف، جس کو محاورات اردو میں کہتے ہیں رچتا بستا، یعنی جو نقصان بھی نہ دے، جو بھاری بھی نہ ہو اور ثقل بھی نہ ہو اور ہضم یا اس کو پینے کھانے میں تکلیف بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہنیئن. اور اللہ نے اپنا کرم دکھلایا کہ بما کنتم تعملون، باسببیہ ہے کہ جو تم نے عمل کیے دنیا میں اچھے، اس کا بدلہ ہم تم کو دے رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا پروردگار عالم نے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان یعنی اچھے محسنین مانا اچھے عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. لیکن جو جھٹلانے والے ہیں پھر ان کے لیے ہلاکت ہے. ویل یومئذ للمکذبین. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت والے دن جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو تکلیف کا دور ختم ہو گیا. وہاں کوئی عمل نہیں، وہاں کوئی عمل نہیں، وہ دار الجزا ہے.
عوامر اور نواہی جو ہے وہ اس دنیا میں ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عوامر نواہی دنیا میں ہیں، آخرت میں کوئی امر نہیں، آخرت میں کوئی نماز نہیں، کوئی فرائض اللہ نہیں۔ اپنے ذوق اور شوق سے مومن عبادت کریں گے، وہاں بھی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ طبیعت کی خواہش ہوگی، حکم نہیں۔ تو یہاں جب امر کا صیغہ آیا کہ کلو واشربو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ بظاہر امر ہے لیکن معنی اذن میں ہے، بھئی آپ کو اجازت ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اکرام مسلم ہے، جیسے آج بھی دنیا میں آپ جائیں نا جی بڑے بڑے دعوتوں پہ، تو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کھانا دوسری جگہ لگتا ہے، اور پہلے ان کی ریفریشمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی قہوہ آ گیا، کوئی کھجور آ گئی، کوئی چائے آ گئی، کوئی جوس آ گئی، اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں اچھا جی تفضل اب چلو جی کھانے کے لیے چلو۔ تو یہ بھی اکرام ہے، یہ عوامر نواہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تحدیدات ہیں، تو اب کلام پھر اسی تحدید کی طرف، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اللہ حکم دیں گے کھاؤ پیو نفع اٹھاؤ تھوڑا سا، لیکن تم ہو مجرم، کافر، جرم کرنے والے۔ تو اب ان دونوں کا آپس میں غور کریں کہ دونوں آیات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ مومنوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تو آخرت میں ہوگا نا۔ بات کو سمجھو، مسئلہ تھوڑا سا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے، پتہ کوئی نہیں، طوطے کی طرح بولتے گئے کہ بس میاں مٹھو چوری کھائے گا، اس کو نہ میاں کا پتہ ہے، نہ مٹھو کا پتہ ہے، نہ چوری کا پتہ ہے، کیا لیتا ہے۔ بعض ان کو سلام بھی سکھا دیتے ہیں، السلام علیکم، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے السلام علیکم کیا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہمارا اپنا یعنی تعلق والوں کا مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور میں، تو جب امام عبداللہ الصبیل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام تھے فوت ہو گئے، وہ وہاں تشریف لے گئے تھے دورے پہ، تو مدرسے میں بھی تشریف، جامعہ بھی تشریف لے گئے، تو انہوں نے جامعہ والوں نے کہا کہ حضرت اب سب سے پہلے ہم اپنے جامعہ کا ایک چھوٹا سا طالب العلم ہے، اس کی آپ کو سبق سنانا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بلائیں اس کو۔ بلایا کیا، وہ پنجرے میں طوطا لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ طالب ہے مدرسے کا سب سے چھوٹا، اس کا آپ سبق سن لیں۔ اس نے ساری سورۃ یاسین سنا دی۔ حالانکہ اب اس کو پتا تو کوئی نہیں ہے یاسین کیا ہے، اس کو جی یاد کرایا تھا، اساتذہ نے محنت کر کے پڑھایا تھا، وہ اس نے سورۃ یاسین، اتنے حیران ہوئے امام حرم۔ وہ تو انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں بھی لکھا جو جامعہ کی زیارت کے بعد لکھی جاتی ہے، اور یہاں بھی کئی مقامات پہ تذکرہ کیا کہ یار وہاں تو ایسے طالب ہیں اور ایسے مولوی ہیں جو جانوروں کو پڑھا دیتے ہیں، پرندوں کو بھی پڑھا دیتے ہیں۔ انسان تو انسان رہا نا، بڑے خوش ہوئے شہر۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو غور کرو۔ بھی اب پہلا حکم دیکھو، پہلے حکم پہ توجہ کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ یہ مومنوں کو کب کہا جائے گا؟ جب مومن جنت میں ہوں گے، آخرت میں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ حکم دے گے کھاؤ پیو رچا بستا جو دنیا میں تم نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی، آج اس کا بدلہ تمہیں ہم انعام دے رہے ہیں۔ تو یہ حکم ہوگا جنت میں، یاد رکھو۔
اب اگلی جو آیت ہے وہ حکم ہوگا دنیا میں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ یہ ان کو آخرت میں نہیں ہوگا، چونکہ آخرت میں تو کافروں کے لیے جہنم ہے، آخرت میں تو کافروں کے لیے یعنی پینے کے لیے جو پانی ملے گا وہ کیا ہو، یشوی الوجوہ، وہ تو اگر قریب لائیں گے تو چہرے جل جائیں گے، اگر نکلیں گے تو قطع امعاہم، ان کی آنکھوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اسی لیے قرآن کو اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین۔ اللہ فرماتی ہے کہ کافروں کے لیے، ان کے لیے تو مہمانی بھی ایسی ہوگی کہ جہنم کی آگ میں جلنا، ان کے لیے تو وہاں جلنا ہی جلنا ہے۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، جو آنتوں کو کاٹنے والا ہوگا اور چہروں کو جلانے والا ہوگا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ تو اب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے۔ اب اصل میں بات کو سمجھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جنت میں نوازیں گے نعمتوں سے، کہ جناب نہریں ہیں، چشمے ہیں، پھل ہیں، تو ان کے دماغ میں یا دل میں ایک خیال تو آئے گا کہ یا اللہ آج تو آپ نے ہم پر بڑا کرم کیا، لیکن کافروں کو تو یہ سب کچھ دنیا میں بھی ملتا رہا ہے۔ ان کے پاس تو وہاں بھی شراب تھے، کباب تھے، شباب تھے، کھانا تھا، پینا تھا، لذات تھی، شہوات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری اور ان کے درمیان میں فرق ہے، تمہیں ہم ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے دے رہے ہیں کہ کلوا واشربوا ہنیئا، اب ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں چھینے گا۔ اور کافروں کو جو ہم نے دیا تھا وہ تو تھوڑی سی مدت کے لیے دیا تھا، کلوا وتمتعوا قلیلا۔ ان کے اور تمہارے درمیان میں کتنا فرق ہے، ان کی نعمتیں فانی تھیں، تمہاری نعمتیں باقی ہیں، ان کی نعمتیں مٹنے والی، تمہاری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہاں ہم نے ان کو بھی اجازت دی تھی، ہم نے ان کو بھی طاقت دی تھی کہ کلوا وتمتعوا قلیلا، تھوڑا سا تم بھی کھا پی لو، چر پی لو، مرنے جیسے کسی کو بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے کھلایا پلایا جاتا ہے تو زیادہ موٹا تازہ ہو جائے، یا جو قیدی ہوتے ہیں موت کو، ان کو بھی کہتے ہیں یار اچھا کھانا دے دو، اچھا کپڑا دے دو، اچھا پہن لے، 2-3 دن کے بعد تو بیچارے نے پھانسی کٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو ہم نے تھوڑی سی مدت کی مہلت دی تھی، متا چند نفع اٹھانا معمولی سا، اور پھر آگے یہ بھی آ گیا قلیلاً، بہت تھوڑا سا۔ لیکن یاد رکھو اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیسے قلیلاً، ہزاروں سال گزر گئے ہیں دنیا کو، ہزاروں سال گزر گئے ہیں دنیا کو۔ اب دیکھیں نا جی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ہزار سال گزر گئے، اور ابھی اللہ عالم کتنے ہزار سال گزریں گے۔ تو یہ اتنے ہزار سال جو کافروں نے مزے کیے ہیں، یہ تھوڑا کیسے ہے؟ بات سمجھیں کہ فرعون کو 300 سال تک سر میں درد ہی نہیں ہوا، بدبخت، یعنی بیماری تو بڑی بات ہے، معمولی سا درد بھی نہیں ہوا، اور سارا ملک اس کے تسلط میں تھا۔ عظیم الشان اس نے دریاؤں کے کنارے پہ، فرات کے کنارے پہ محلات بنائے ہوئے تھے، اور گھر کے اندر اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام اور باندیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اسی طرح اس کی لاکھوں کے اندر فوج تھی۔ اسی لیے تو دماغ خراب ہوا نا، کیا بیٹھا کہ میں رب ہوں۔
تو پھر یہ تھوڑی سی کیسے ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا نفع جو ہے وہ تھوڑا ہے. تو علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم ایسے دیکھیں تو ہزاروں سال گزر گئے، جب ہم اس کو آخرت کے ساتھ تقابل کریں گے تو پھر وہ تھوڑا ہی نظر آئے گا نا. اب دیکھیں مثلا ہمارا ایک سال ہے، کتنے 365 دن ہے، وہاں تو ایک سال جو ہے وہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اب وہ زیادہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کا ایک دن جو ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تو یعنی اب یوں حساب کرو. علماء فرماتی ہیں، جدید علماء جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک جو زندگی دنیا کی گزر چکی ہے وہ تقریباً 6000 سال ہے. اگر ہم مان بھی لیں تو قیامت کے حساب سے تو 6 دن ہوئے نا. ایک دن ہوا 1000 سال کا، یہ ہوئے کل 6000 سال، تو گویا 6 دن. تو قیامت کے مقابلے میں تھوڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا پی لو، کہ نہیں تھوڑا سا نفع ہے، کیونکہ دنیا فانیہ ہے اور آخرت باقیہ ہے، اور فانی کے مقابلے میں باقی اگر ہو تو پھر فانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. ایک یہودیوں کا راہب جو ہے، بہت بڑا ان کا فصیح ادیب بلیغ آدمی جو تھا، بڑا قابل آدمی، حضرت علی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگا کہ صفلی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت کے بارے میں، حضور کے شان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ بھی یہودی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آیا یہ، تو اس کا مطلب تو اناد ہے نا، بغض ہے. لیکن طریقہ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، تم نے سوال کیا صفلی متاع دنیا، تم مجھے دنیا کے منافع جو ہیں، دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ بیان کر دو، پھر میں بیان کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت علی دنیا کی نعمتیں کون شمار کر سکتا ہے، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ دنیا کے اندر کیا کیا ہے میں کیسے شمار؟ فرمایا بے وقوف آدمی، جس دنیا کو اللہ نے فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، جو تھوڑی ہے تم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہو، اور جس مدنی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو میں اس کی صفت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ فرمایا عجیب آدمی ہو، تم تو قلیل بیان نہیں کر سکتے، مجھ سے عظیم کے بارے میں پوچھتے ہو. اور اس کی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. اور یاد رکھو فرمایا اعلی استعلاء کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھا کرو. الا جو ہے وہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، من جو ہے وہ ابتدا کے لیے ہوتا ہے. جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من ابتدا الى انتہا. اچھا، لفظ اعلی اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے استعلاء، کسی چیز کے اوپر ہونا. اس کو کہتے ہیں جیسے زید علی السقف، بھی زید کا ہم کا چھت پہ کھڑا ہے، یعنی چھت کے اوپر کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں اعلی. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ انک فی خلق عظیم، یا فرمایا نہیں انک لعلی خلق، میرا مدنی خلق عظیم پر آپ گویا سوار ہیں. خلق عظیم سواری ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہیں، یعنی خلق عظیم گویا آپ کی سواری بن گئی، آپ کی متیہ بن گئی، آپ کی عادت بن گئی، آپ کی فطرت بن گئی، آپ کے تابع ہو گیا ہے کہ ماں سوائے خلق عظیم کے آپ سے کوئی چیز نکلتی نہیں. قول میں ہو، عمل میں ہو، فعل میں ہو، سیرت میں ہو، صورت میں ہو، جمال میں ہو، کمال میں ہو، نوال میں ہو، عطا میں ہو، ہر لحاظ سے آپ اس کے اوپر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم، اور خلق عظیم من نکرہ ہے، تنوین ہے، یعنی اتنا بڑا خلق عظیم کہ جس کی صفت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی صفتیں اور تعریفیں جو ہیں وہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے.
اللہ کی شان جو ہے، اس لیے میرے پاک نبی نے بھی عرض کیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا کما اثنیت علی نفسک، اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے مخلوق اپنے اللہ کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایسا شان دیا ہے کہ اس کی صفتیں اور مدح اور تعریف بھی اللہ نے بیان کر دی ہے، مخلوق وہ بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ نے ایسی شان دی ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ ایسا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اس لیے شاعر نے کہا تھا نا، میرا مدنی تم سے زیادہ خوبصورت میں نے آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ پاک فرمائیں کہ دنیا یہ ان کے لیے دنیا کا حکم ہے کہ کھلو، کھاؤ پیو، کلو وتمتعوا، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ یاد رکھو، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ حکم نہیں، یہ کافروں کے لیے حکم ہوگا کہ دنیا کے چند روزہ منافع ہیں، کھاؤ پیو نفع اٹھا لو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو، تم ظالم ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، آگے چلو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ پاک نے فرما دیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور جس دن ایمان والے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی بربادی ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ یاد رکھو کہ اس کے اندر دو قول ہیں مفسرین کرام کے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو کہتے ہیں رکوع کرو نماز والوں کے ساتھ، یہ نہیں نماز پڑھتے، نہیں رکوع کرتے، کیونکہ رکوع جو ہے یہ جزء من الصلاۃ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نماز صرف رکوع کا نام تو نہیں رہا ایک آدمی آئے رکوع کر کے چلا جائے، نماز میں تو رکوع ایک جزء ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اطلاق الجزء اور یراد بہ الکل، کہ کبھی کبھی جزء کا نام لیا جاتا ہے اور مراد کل لیا جاتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی تفسیر بیان فرمایا کہ جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے نا تو ان سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور بدبختو کون سی وجہ ہے کہ آج تم جہنم کی طرف جا رہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل نماز جو ہے یہ ایمان ہے، نماز جو ہے یہ عمود ہے، اور نماز جو ہے یہ فرق ہے بین المومن والکافر۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایک نماز عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرو کہ ہمارے گھرانوں میں کتنے مسلمان ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے سے، اور حتیٰ کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز عمدن چھوڑ دیتا ہے اگر وہ مر جائے مثلا، فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو، یہ کافر ہے۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، لاش اٹھا کے پھینک دو اس کی کسی جگہ۔ اور اسی طرح ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ بڑا مومن ہے، نمازی ہے، لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی تو بیوی کافر ہو گئی، تو جب بیوی کافر ہو گئی نکاح ختم ہو گیا۔ اس کا معنی ہے اس کے بعد جتنی اولادیں پیدا ہوں گی وہ حلال کی تو نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے نا آج کل اولاد میں نافرمانی کیوں ہے۔
اور لاکھوں میں کو خوش قسمت گھرانہ ہے جن کی اولاد فرمانبردار ہے۔ تو یہ تو شکر کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تین امام فرماتے ہیں کہ بھئی وہ کافر تو نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہے، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے یجرہ الی الکفر، وہ اس کو کفر تک لے جانے والا ہے، یا نماز کا منکر ہے، وہ تو سب کے نزدیک کافر ہے۔ جیسے ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں بھی نماز، او یار چھوڑو تم جا کے پڑھو، تمہاری نمازوں کا نتیجہ تو دیکھیں ہم بھی پڑھ لیں گے، تو یہ تو کافر ہو جاتا ہے، بل اتفاق کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ کافر جو ہیں وہ بھی فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے بھئی کفار کو اصول کی دعوت دی جاتی ہے، توحید، نبوت، قیامت، لیکن نماز وغیرہ یہ تو اصول دین میں، یہ تو فروع میں ہے نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ کفار کو فروع کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جیسے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جب کہا گیا کہ نماز پڑھو، تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک قول ہے، یاد رکھو یہ بھی ایک قول ہے، اور دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی نماز نہیں شرعی، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے خدا کے آگے جھک جاؤ، خدا کی بات مان لو، اللہ رسول کے آگے تابعدار ہو جاؤ، خشوع اختیار کرو، یہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز مرادی معنی اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے۔ اور ہمارے فرمایا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کافر ہے، کافر کی کیا نماز ہے کہ اس کو نماز کا کہا جائے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت کرنے والوں میں نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکنے والوں میں نہیں ہے۔ اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ یاد رکھیں کہ باطل فرقے جو ہیں، معتزلہ جو ہیں، بعض ضال فرقے جو ہیں، وہ کہتی ہیں قرآن بھی گویا کہ حدیث ہے، مخلوق ہے، نہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ لفظ قرآن کے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کے آنے کے بعد، اتنے واضح بیان آنے کے بعد اب اور کون سی بات ہے جس پہ تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے، سمجھو کہ میرے نبی پر تو نبوت ہی ختم ہوگی، بدبخت ہو، اب آپ کے بعد کوئی اور تو نبی آنے والا نہیں جس کی بات تم مانو گے، تو کس بات پہ اڑے ہوئے ہو؟ نہ اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، لا نبی بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا دین بعد دین الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو اب کس بات کی انتظار کر رہے ہو؟ کس بات میں تم ایمان لاؤ گے ظالمو؟ معنی یہ ہے کہ تم جب قرآن پر ایمان نہیں لائے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والے ہیں۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا یقول تعالیٰ مخبرا عبادہ المتقین، اللہ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے ان بندوں سے جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا، وترک المحرمات، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو بھی چھوڑ دیا۔ انہم یوم القیامت، وہ قیامت کے دن یکونون فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں کے اندر بیٹھے ہوں گے، اے بخلاف ما اولئک الاشقیاء فی من ظل یحموم وهو الدخان الاسود المنتن، اور وہ بدبخت، وہ کافر جو ایمان نہیں لے آئے، ان کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسے سائے میں ہوں گے جو آگ کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، سیاہ دھواں، بدبودار دھواں، وہ اس میں ہوں گے، اور یہ جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ،
یشتہون اے من سائر انواع الثمار مہما طلبوا وجدوا، اور ہر قسم کے پھل جو ہے ان کے لیے حاضر ہوں گے، جو مومن مانگے گا وہ مل جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ یقال لهم ذلك سبیل احسان الیہم، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے، خبر دیں گے کہ میرے بندے تم نے چونکہ اچھے عمل کیے تھے تو ہم نے تم کو یہ بدلہ دیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، اے ھذا جزاؤنا لمن احسن العمل، اور اسی طرح یہ میرا بدلہ ان کے لیے بھی ہے جو تمہارے بعد بھی اچھے عمل کریں گے۔ پہلے یوم للمکذبین، وقوله تعالی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، خطاب للمکذبین بیوم الدین وامرهم امر تحدید ووعید۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا، مفسر فرماتے ہیں یہ جھٹلانے والے، قیامت کے جھٹلانے والے ان کو خطاب ہے، اور اس خطاب کے اندر بہت بڑی تحدید ہے، وعید ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا اے مدتن قلیلتن قریبتن کثیرتن، تھوڑی سی مدت، قیامت بالکل قریب ہے، یہ تھوڑی مدت کھا پی لو، انکم مجرمون ثم تساقون الی نار جہنم، اس کے بعد پھر تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین کما قدمتم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو کہیں گے کھا لو تھوڑا بہت، پھر تمہیں عذاب غلیظ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ وقوله وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهلة ومن هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك۔ جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ مل جاؤ، نمازیوں کے ساتھ مل جاؤ، جماعت میں حاضر ہو کے نمازیں ادا کرو، یہ تکبر کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اے اذا لم یؤمنوا بہذا القرآن، اگر تمہارا قرآن پر ایمان نہیں تو کس بات پہ پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کقولہ تعالی فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان اسماعیل ابن امیہ سمعت رجلا اعرابیا بدویا یقول سمعت ابا ہریرہ یرویہ اذا قرأ المرسلات عرفا فقرأ بحدیث بعدہ یؤمنون فلیقل آمنت باللہ وبما انزل، کہ جو آدمی یہ سورت پڑھے اور اس آیت پہ پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے آمنت باللہ وبما انزل۔ وقد تقدمات حدیث فی سورۃ القیامت، آخر تفسیر سورۃ المرسلات وللہ الحمد والمنہ اور التوفیق والاسماء۔ الحمدللہ سورۃ المرسلات کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ زندگی تو پھر سورۃ النبأ کی تفسیر ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ نام کے حرف جو ہوتے ہیں، مثلا نام ہے کسی کا، اس کو کم کریں یا بڑھا دیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں۔ صرف شریعت میں یہ حکم ہے کہ اچھے نام رکھا کرو۔ یہ نہیں ہے جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے جی نام بڑا بھاری ہے اس کو نام بدلنا چاہیے، یہ نہ بھاری ہوتا ہے اور نہ یہ کمزور ہوتا ہے۔ شریعت صرف ایک کہتی ہے کہ اچھے نام رکھو بس۔ انگوٹھی میں کوئی خاص پتھر پہننا کوئی فائدہ، پتھر ہے خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، باقی پتھر میں نفع نقصان نہیں ہوتا اسی قسم۔ یاد رکھو یہ لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ فیروزہ پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اعداد نکالتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، عدد کیا ہے، تمہارا برج کیا ہے، تمہارا ستارہ کیا ہے، تم کو کون سا پتھر موافق ہے، کون سا پتھر مخالف ہے۔ یہ سب دنیا جہان کی علم جفر اور علم نجوم کی باتیں ہیں، ان پہ ایمان رکھنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا۔ ہاں ایک یہ ہے کہ مثلا جیسے بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں، بعض پہاڑ گرم ہیں،
بعض پہاڑ لاوا اگلتے ہیں، بعض پہاڑوں پہ ماشاءاللہ انجیر اور زیتون کے درخت ہوتے ہیں، تو اسی طرح بعض پتھروں میں بھی ایسی خاصیات اگر اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی ٹھنڈا ہے کوئی گرم ہے تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، جیسے دواؤں میں اثر ہوتا ہے۔ تو پتھر اسی لیے بڑے بڑے اطباء اور حکما جو ہیں وہ مجوہرات الکریمہ، یہ جتنے اچھے پتھر ہیں ان کے کشتے بناتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کراتے ہیں۔ تو بہرحال ویسے بزرگ تو کہتے ہیں کہ کشتہ نہ شبی، کشتہ نہ مخول کشتہ شبی، وہ کہتے ہیں کشتہ نہ کھانا، انشاءاللہ کشتہ ہی ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال لیکن بناتے تو ہے نا جی، اس لیے اچھا جیسے کہ ایک پتھر ہے اپنا، اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، وہ طبیب کہتے ہیں کہ جس کو پتھر ہی ہو نا، اللہ معاف کرے، مسانے میں یا گردے میں، وہ کہتے ہیں اس پتھر کے پہننے سے وہ پتھر ہی جو ہے گل جاتی ہے، اللہ عالم، خدا جانتا ہے۔ بہرحال اس کو عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع دے گا نقصان دے گا تو کفر ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے جنازے میں اس وقت شرکت کی کہ 2 تکبیریں امام کہہ چکے تھے، یعنی اس کو آخری 2 تکبیریں ملی ہیں، تو بڑا آسان کہتا ہے کہ جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی کہہ دو اللہ اکبر السلام علیکم۔ وہ جلدی کہنا ہے، یہ نہ ہو کہ تم کھڑے رہو اور جنازہ قبرستان پہنچ جائے اور تم کھڑے رہو اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ زمزم جو ہے وہ منافق نہیں پی سکتا ہے، یہ حدیث ہے، سنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ کبھی زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے لڑ کر عمرے پہ آیا ہوں، عمرہ ہو جائے گا تو عمرے کا بیوی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی بیوی اور میاں کی لڑائی الگ چیز ہے، عمرہ جب عمرہ کر جاؤ نا تو یہاں سے کوئی ہدیہ شدیہ لے جاؤ، جا کے شروع کر لو۔ بھائی یار بیوی کا منانے کا کیا ہے، کچھ مال خرچ کیا کرو نا۔ میرا ٹیلی فون گر گیا ہے، چلو جی اللہ کرے گا مل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کا حج بدل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ جب حج بدل کرانا ہو تو کسی علم والے کو، عالم کو بھیجنا جو حج بدل کے احکام کو جانتا ہو۔ حج بدل میں بڑے احکام ہیں، کیونکہ جو بندہ مر گیا ہے کیا اس نے وصیت کی تھی کہ میرا حج بدل کراؤ؟ کیا اس نے مال چھوڑا کہ اس پیسے سے حج بدل کراؤ؟ یا وصیت بھی نہیں کی، حج بدل کے لیے پیسے بھی نہیں چھوڑے، کیا اس پہ حج فرض بھی تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ حج ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، فوت ہو گئے، بڑا اچھا آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو فوت ہو گئے سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں۔ تو ویسے وہ یعنی پیروں میں صحیح العقیدہ آدمی تھا، غلام تاج محمود قریجہ اس کا نام تھا، لیکن لوگ کالا میاں کہتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے نا بچپن میں، ماں باپ نے جو محبت سے کوئی نام کر دیا وہ پک گیا۔ تو وہ بیچارے بہت مریض تھے، وہ ہوائی جہازوں میں نہیں آ سکتے، سفر نہیں کر سکتے، نفسیاتی مریض تھے۔ تو انہوں نے اپنے حج بدل کے لیے ایک عالم تھے ماشاءاللہ، بڑا موحد عالم تھا، مولوی عبدالاحد یا ایسے کوئی نام تھا، اس کو بھیجتے۔ تو ایک دفعہ سارے بریلوی مولوی اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا پیر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہمارے مرشد ہیں، پیر ہیں، خاندان قریجہ کے سجادہ نشین ہیں، اور اپنے حج بدل کے لیے آپ وہابی کو بھیجتے ہیں۔
ہم میں سے کوئی مولوی آپ کو نہیں ملتا. انہوں نے کہا یار تمہیں میں مسلمان بھی سمجھوں تو حج پہ بھیجوں, تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو, ایمان تو ختم ہو گیا, میرا حج کیا کرو گے؟ میں اپنے حج کے لیے کم از کم مسلمان کو تو بھیجوں نا. تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو, غیر اللہ کی منتیں مانتے ہو, قبروں پہ آ کے باقاعدہ عرس مناتے ہو, چادریں چڑھاتے ہو, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور ان سے براہ راست سوال کرتے ہو کہ میری مشکل حل کر دے. تو اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی میں تو اسی کو بھیجوں گا, مسلمان تو ہو, جو میرا حج تو ہو جائے کم از کم. وہ بیچارے بڑے شرمندہ ہوئے. ان کو تو خیال تھا بھی پیر صاحب مان جائیں, ان کو پتا نہیں تھا کہ پیر صاحب اندر سے خود وہابی ہے. آپ کے شاگرد کا بیٹا پتہ نہیں کیا ہے, مجھے تو پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے, آپ لفظ ہی نہیں پڑھے جاتے. اگر کسی آدمی نے ٹوپی ایسے ڈالی ہوئی ہے نماز مکروہ ہو جائے, اپنے پیشانی پہ سجدہ کرو. مجبوری الگ بات ہے. یہ ہے جیسے قالین بچھا ہوتا ہے, سجدہ ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. افضل یہ ہے کہ نیچے ہو سجدہ. حضور پاک نے کبھی قالین پہ سجدہ کیا ہے؟ ساری زندگی پتھروں پہ سجدہ کیا. لیکن جس کو ہم ہٹا سکتے ہیں اس کو تو ہٹاؤ نہ, چلو اس کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے. یہ ہے کہ آمدن فیشن کے لیے یوں رکھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی. امام صاحب جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ امام کے آگے صفیں بنا لیتے ہیں, ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی. حدود حرم میں 1 رکعت کے 1 لاکھ ہیں یا ایک نماز کے 1 لاکھ ہیں. وہ نماز 4 رکعت ہے, اگر رکعتوں پہ گنو گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, کیونکہ نماز میں ہیں جو 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت. ایک آدمی نے سنت کی نیت کر لی, موبائل کی آواز سن کے نماز توڑ دی, بہت بڑا گناہ ہے. لا تبطلوا اعمالکم, جب کوئی عمل شروع کر دو اس کو باطل نہ کیا کرو, بند کر دو موبائل کو. ہم پاکستان سے آئے ہیں, دعا کریں اللہ ہمیں نیک اولاد, اللہ ہر اس مسلمان کو جس کی اولاد نہیں ہے صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما, اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا دے. مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میری بیوی حیض کی حالت میں تھی, اس نے عمرے کی نیت نہیں کی, بہت بڑی غلطی کی. حیض کی حالت میں بھی عورت غسل کرے, نماز نہ پڑھے لیکن لبیک پڑھے, نیت کر کے آ جائے, مکے میں بیٹھی رہے, جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کر لے. تو بہرحال اب پاک ہو کے فوراً اس کو مدینہ منورہ لے جائے یا طائف میقات سے لے جائے عمرہ کرے, ورنہ دم دینی پڑے گی. طائف بھی میقات ہے. محمد طارق شریف امریکہ, ٹھیک ہے بھائی, اگر یہ آپ کا نمبر ہے آپ مجھے مل لیں. میں تو سچی بات ہے ہر کسی کو ٹیلی فون تو نہیں کر سکتا ہوں. بچے پیدا ہوئے, نام ہم نے ماہ نور رکھا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی اسلامی نام نہیں ہے, ویسے بہرحال جائز ہے. طواف کے ہر چکر میں اشارہ, اچھا ایک بات یہاں سمجھ لو, بہت سارے میرے بھائی غلطی کرتے ہیں. ہر چکر میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, یہ غلط ہے. جب طواف شروع کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب جو باقی چکر ہیں ان پہ بسم اللہ نہیں کہیں گے, ان پہ صرف اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ تو شروع میں کہا جاتا ہے نا,
ان کے لیے ضروری نہیں. اور دوسرا یہ ہے، سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے بوسہ دے. اگر بوسہ دینے کی ہمت نہ ہو تو ہاتھ لگا کے چوم لے. اگر ہاتھ بھی نہیں لگتا تو بس دور سے اشارہ کریں، پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے وہاں تمہارے پاؤں رکنے چاہیے. چلتے طواف الگ چیز ہے، وقوف الگ چیز ہے. وہاں آپ کھڑے ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر چل پڑیں. اسی طرح آپ اگر ایسے چلتے ہوئے بھی رک جائیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر چل پڑیں. تو طواف میں احتیاط کیا کریں، خیال کیا کریں. طواف جو ہے نا یہ نماز کے حکم میں ہے. الطواف کالصلاۃ، یعنی جیسے نماز بغیر وضو کے جائز نہیں، طواف بھی بغیر وضو کے جائز نہیں. جیسے نماز میں سینہ نہیں پھرنا چاہیے، پشت نہیں ہونی چاہیے کعبے کی طرف، اسی طرح طواف میں بھی آدمی خیال رکھے کہ نظر نیچے ہو اور ایسے چلتا رہے. اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں یمین پسند تھا، یعنی پانی پینا دائیں ہاتھ سے، کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے، کنگھی دینی داہنی طرف، جوتی مبارک پہنتے دائیں پاؤں میں، مسجد میں داخل ہوتے دائیں پاؤں. ہر چیز دائیں طرف سے محبوب ہے. لیکن ایک طواف ہے اللہ کے گھر کا جو بائیں طرف سے کیا جاتا ہے. بات کو سمجھے. دیکھو نا، ابھی یہ کعبہ شریف جب تم طواف کرتے ہو تو یوں تو نہیں کرتے ہو نا کہ کعبہ تمہارے دائیں ہاتھ پہ ہو، بلکہ یوں کرتے ہو تو کعبہ بائیں ہاتھ پہ ہو جاتا ہے، دائیں ہاتھ پہ نہیں ہوتا. تو حالانکہ اگر چکر یوں اللہ حکم دے دیتے طواف تو تب بھی پورا ہو جاتا نا، سفر بھی وہی رہتا. لیکن کعبے کو بائیں ہاتھ میں رکھنے کی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اللہ چاہتے یہ تھے کہ بندے کا دل بھی دائنی طرف ہوتا ہے اور کعبہ بھی داہنی طرف رہے. یہ جتنا دل کے قریب ہوگا اس کے دل کی اصلاح ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے یہ مقناطیس القلوب ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ دلوں کو کھینچتا ہے. دیکھو نا، آپ نے کعبہ نہیں دیکھا، لیکن ایک دفعہ دیکھ لو نا، پھر ساری زندگی جب بھی نماز پڑھو گے وہ منظر آپ کو ضرور یاد آئے گا کہ یار وہ کیا وقت تھا جب میں کعبے میں کھڑا تھا، میں کعبے میں نمازیں پڑھ رہا تھا، اللہ کا گھر میرے سامنے ہوتا تھا. یہ دل، اسی لیے اللہ نے اس کو دلوں کے لیے جو ہے یعنی ایک قسم کا تعلق اور مقناطیس بنا دیا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارزقنا ثمرات الحرمین الشریفین وبرکات الحرمین الشریفین. اللہم ذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین. اللہم لا تجعلنا عقلة للآخرین، اللہم لا تجعلنا مضرة للمادقین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تجعلنا من الآیسین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ، کفار و یہود کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ جو تیرے عذاب ہیں سب رفع فرما، عذاب رفع فرما، عذاب رفع فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے قتل عام کو بچا لے. یا اللہ، مسلمانوں کے قتل عام کو روک دے. یا اللہ، امن و استحکام قائم فرما. یا اللہ، جو مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں ان پہ رحم فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا عطا فرما. یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما اور تاج ہمیں حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. اور یا اللہ، ہمارا آخرت اچھی فرما دے. یا اللہ، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد